بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پروگرام جوہری بتائے گا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اسے 3D ورلڈ کہتے ہیں، یعنی 3 ڈائمینشنل ورلڈ۔ آسان الفاظ میں کہوں تو ہم انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سائنس کی روح سے اس کائنات کی 11 ڈائمینشنز ہیں، لیکن انسان نے اپنے عقلی شعور کو استعمال کر کے طول و عرض پر تو دسترس حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد کی جتنی ڈائمینشنز ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں۔ تیسری ڈائمینشن کے بعد جو چوتھی ڈائمینشن آتی ہے اسے ٹائم ڈائمینشن کہتے ہیں، یعنی وقت۔ ناظرین، یہ وقت انسان کے قابو میں نہیں، اور انسان کو اس وقت میں صرف آگے ہی بڑھنا ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس ڈائمینشن میں صرف آگے کی طرف جانا ہے۔ وقت میں نہ ہم پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے روک سکتے ہیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں اور سال صدیوں میں بدلتے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ انسان اپنے قدیم دور سے ہی اس بات کو جان گیا تھا کہ وہ وقت کو روک تو نہیں سکتا، تو لہٰذا اس نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور معاملات کو محفوظ کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ وہ ان واقعات کو یاد رکھنا چاہتا تھا، اور شاید وہ اس لیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ اس کے کام آئیں، یا پھر اس کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے جو یہ واقعات ہیں اور یہ معاملات ہیں، ان کے نتیجے میں جو تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ آنے والے انسان ان تجربات سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا انسانوں نے اپنی زندگی کے روزمرہ معمولات کو پتھروں پر تصویروں کی شکل میں بنانا سیکھا۔ وقت گزرتا گیا، انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور پتھروں کی تختیوں پر اپنے روزمرہ معمولات کو اس نے کندہ کرنا شروع کیا۔ وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدے ان پتھروں پر لکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ عمارتیں بنانا سیکھ گیا۔ اس نے اپنی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب عمارات تعمیر کی، جیسے اہرام مصر یا تاج محل وغیرہ۔ اسی طرح پھر مجسمہ سازی کا آغاز ہوا۔ پتھروں کو کاٹ کر انہیں تراش کر بڑے بڑے مجسمے اس لیے تعمیر کیے جاتے تھے کہ کسی بھی انسان کو یاد رکھا جا سکے۔ لہٰذا قدیم مصری بادشاہ جو کہ فرعون کہلاتے تھے، ان کے مجسمے، گوتم بدھ اور یونانی اور رومنز دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اس کی ایک مثال ہے۔ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں جگہ سے صدیوں پرانی تہذیب کے آثار دریافت ہوئے، جس کی دیواروں پہ بنی تصاویر، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے، پتھروں کی تختیوں پہ لکھے ہوئے مسودے، یا پھر ان کے استعمال میں آنے والی اشیاء جیسے برتن یا زیورات وغیرہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس دور میں انسان اپنی زندگی کس طرح سے بسر کیا کرتا تھا، وہ کیسے رہتا تھا، اس دور میں بادشاہت کیسی ہوتی تھی، انسان میلے اور تہوار کس طرح سے منایا کرتا تھا۔ مختصراً یہ کہ پتھروں پہ لکھی یہ داستانیں جو کہ صدیوں پہلے رقم کی گئی تھیں، آج بھی اس قدیم دور میں ہونے والے واقعات کا پتہ دیتی ہیں۔ ناظرین، ان پتھروں سے انسانوں کا رشتہ شاید اس لیے بھی اتنا گہرا ہے کہ ہمارا اپنا خمیر بھی تو مٹی سے ہی اٹھایا گیا ہے، اور شاید اسی لیے ان پتھروں اور نگینوں کے انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اس پروگرام یعنی جوہری بتائے گا کو شروع کرنے کا اور اسے نشر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک ان نگینوں اور پتھروں کے اثرات کے متعلق تمام تر معلومات پہنچائی جائیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر پہننا چاہیے، تو اس کے لیے ہماری اسکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، ہم سے ابھی رابطہ کریں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔
اس کے علاوہ اگر آپ دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں. اس کا ایڈریس ہے www.imamiajantri.com. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اینڈرائڈ اور آئی فون کے جو یوزرز ہیں وہ ہماری آفیشیل اپلیکیشنز اپنے سٹورز میں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے گا کہ آپ اوریجنل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو امامیہ جنتری کی آفیشیل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ اوریجنل اپلیکیشن ہے. اس کے ساتھ آپ کو نہ صرف امامیہ جنتری کے پچھلے اور جو نئے جتنے بھی ایڈیشنز ہیں وہ ہائی ڈیفینیشن میں پڑھنے کو ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں دیگر فیچرز جیسے نماز کے اوقات کا، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور قبلے کا رخ اور اس طرح کے کئی دیگر فیچرز آپ جو ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں. تو ہماری اوریجنل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے. آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں. ناظرین، ہمارا مشورہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لاتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. ناظرین، آج میں نے جس پتھر کا انتخاب کیا ہے اس کے حوالے سے میں اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس لاجواب پتھر کے خواص اور اثرات پر بھی بات کریں گے. تو ناظرین، آج ہم جس پتھر کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لاجورد. انگلش میں اسے لیپس لیزولی کہتے ہیں. اس پتھر کا شمار بھی قدیم ترین پتھروں میں ہوتا ہے. تھیوپراسٹس جو کہ ارسطو کا شاگرد تھا، لاجورد کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا کرتا. قدیم زمانے میں اپنے نیلے رنگ کی وجہ سے لاجورد کو بھی نیلم کی ہی قسم سمجھا جاتا تھا. اس کے انگریزی نام کے حوالے سے بات کریں تو یہ دو لفظوں کے ملاپ سے بنتا ہے، یعنی لیپس لازولی. لیپس ناظرین لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سٹون یعنی پتھر، اور لیزولی قدیم عربی زبان کے لفظ ایزولا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں نیلا. تو اگر اس کو ملا کے ہم پڑھیں یعنی لیپس لیزولی پڑھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے نیلے رنگ کا پتھر. ہمارے ہاں اسے لاجورد کہا جاتا ہے. لاجورد فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی نیلا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے رنگ کی مناسبت سے پوری دنیا میں اس کا نام رکھا گیا. ناظرین، یہ ایک سیمی پریشیس سٹون ہوتا ہے اور یہ اوپیک ہوتا ہے، یعنی لائٹ اس میں سے پاس نہیں ہوتی. اس میں نیل کے رنگ کا یعنی رائل بلو کلر کا پتھر کہ جس میں سنہری چمکتے ہوئے ذرے نظر آتے ہوں عمدہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ گہرے اور ہلکے بنفشی یعنی وائلٹ کلر میں بھی پایا جاتا ہے. کیمیائی لحاظ سے ناظرین بات کریں تو اس کا بنیادی عنصر لیزورائٹ ہوتا ہے. لیزورائٹ ٹیکٹو سلیکیٹ منرل ہوتا ہے. اس میں سلفیٹ، سلفر اور کلورائڈ شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کیلسائٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں سفید دھبے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. پائریٹ اس میں سنہری ٹکڑوں کی طرح پایا جاتا ہے اور اسی پائریٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس پتھر کے اندر موجود ہیں. ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پتھر جو ہے اس کا شمار بھی قدیم ترین پتھروں میں ہوتا ہے. ہڑپا اور موہنجودڑو کی جو تہذیب دریافت ہوئی تو وہاں کی ایک قبر سے جو ہے اس زمانے کے زیورات نکالے گئے. محققین کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ لگ بھگ 9000 سال پرانے ہیں. سب سے بہترین لیپس لیزولی ناظرین افغانستان کے صوبے بدخشاں سے نکالا جاتا ہے اور افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 6000 سال سے یہاں پہ لیپس لیزولی کی کان کنی کی جا رہی ہے. آج تک بھی افغانستان لاجورد کا پیدا کرنے والا اور اسے پوری دنیا میں سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ چلی، سائبیریا، امریکہ اور میانمار میں بھی اس کی کان کنی کی جاتی. ناظرین، جیسے کہ ہر پتھر کے کچھ نہ کچھ طبی اور سحری خواص ہوتے ہیں، لاجورد بھی اپنے اندر بے انتہا خواص لیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اس کی طبی جو خصائل ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. طبی لحاظ سے اس پتھر کے بے پناہ فوائد ہیں. سب سے پہلے تو یہ خون سے گندگی کو صاف کرنے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے امراض جلد،
پمپلز یا پانی والے دانوں کے نکلنے کے عمل کو یہ نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس مرض کو ختم کرنے میں بھی انتہائی مفید ثابت ہو۔ پیٹ کے درد میں ناظرین اسے استعمال کرنے سے فوری آرام میسر آتا ہے۔ اسی طرح آشوب چشم، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھوں کی الرجی اور امراض چشم میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصری باشندے اسے مالیخولیا کے مرض میں استعمال کرتے تھے۔ آج بھی غائب الدماغی کے حوالے سے اس کو اکثیر جانا جاتا ہے۔ طب میں انفیکشیس ڈیزیزز جیسے جذام کے علاج میں لاجورد سے انتہائی مثبت نتائج حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انفیکشنز میں بھی یہ انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر اس کو سرکے میں گھس کر برس کے داغوں پہ لگایا جائے اور اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو کچھ عرصے میں یہ برس کے داغ مکمل طور پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کو پیس کر اس کے پاؤڈر کو تیل کے ساتھ ملایا جائے، زخموں پر لگایا جائے تو زخم بہت جلدی بھر جاتے ہیں۔ ناظرین، میرا ذاتی تجربہ اس پتھر کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کو ایک میڈیکل کنڈیشن پیش آئی اور جس کی وجہ سے وہ شدید مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ سو کر اٹھے اور جیسے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھنے لگے انہیں بہت شدید چکر آئے۔ ان کے مطابق انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے ارد گرد سب گھوم کے رہ گیا ہو۔ کیونکہ وہ بستر کے قریب تھے لہٰذا بستر پہ گر پڑے۔ کچھ دیر آرام کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، اور عام طور پہ اس قسم کی کنڈیشن کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی یہی سوچا اور کچھ خاص توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب وہ جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے، تکیے سے سر اٹھاتے یا اپنا سر تکیے پہ رکھتے تو انہیں شدید قسم کے چکر آتے اور انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے ارد گرد سب گھوم کے رہ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ چلنے پھرنے میں بھی محسوس ہونے لگا۔ اگر وہ چلتے ہوئے اچانک مڑ کے دیکھتے یا کسی کی جانب گردن موڑتے تب بھی انہیں چکر آتے، اور اسی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ بری طرح گرنے سے بھی بچے۔ ناظرین، وہ پریشان ہوئے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد انہیں یہ بتایا کہ آپ کو پوزیشنل ورٹائگو کی پرابلم ہو گئی اور اس کے لیے انہیں ایک لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ناظرین، یہاں بتاتا چلوں کہ پوزیشنل ورٹائگو جو ہے یہ سمٹم کا نام ہے، بیماری کا نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بیماری ہوتی ہے وہ انفیکشن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی انفلیمیشن کے سبب ہوتی ہے۔ ناظرین، اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے کان کے اندرونی حصے کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سر اور بقایا جسم کو زمین کی کشش ثقل کے ساتھ متوازن کرے، اور اس حصے کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ کو توازن کے حوالے سے سگنل فراہم کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم میں اگر کان کے اس اندرونی حصے کی طرف کچھ کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے ذرات آ کے جمع ہو جائیں تو یہ انفیکشن کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ حصہ انسان کے دماغ کو پراپر سگنل فراہم نہیں کر پاتا، اور یوں انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اسے چکر آتے ہیں اور اس کو اپنے ارد گرد سب گھوم جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خیر، مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ ناظرین، اس وقت ان کی حالت خاصی خراب تھی۔ مسلسل چکر آنے کی وجہ سے انہیں قے کی شکایت بھی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی دیگر ادویات کے ساتھ معدے کی دوائیاں بھی استعمال کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں جلد اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں۔ میں نے ان کا حساب لگایا اور اللہ کا نام لے کر میں نے انہیں لاجورد کی ایک تسبیح ارینج کر کے دی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سارا دن آپ نے جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے وہ اس پر کریں، جب تھک جائیں تو اسے اپنے ہاتھ کے ارد گرد گھما کے اس کو پکڑ لیں۔ ہاں، البتہ جب وہ سونے لگیں تو میں نے ان کو کہا کہ اسے اتار کے بے شک آپ اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیں۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ مجھے حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، میں نے انہیں بتایا کہ یہ لاجورد پتھر کی بنی ہوئی تسبیح ہے۔ یہ لاجورد پتھر انتہائی طاقتور ایمپلیفائر ہوتا ہے۔ جب روشنی اس پہ پڑتی ہے تو اس کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس سے خارج ہونے والی جو شعاعیں ہیں وہ ہیلنگ پراپرٹیز رکھنے کی وجہ سے جسم سے نہ صرف سوزش کو ختم کرتی ہیں بلکہ اس اسپیسیفک جو سمٹم ہے یعنی پوزیشنل ورٹائگو، اس کو ختم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لاجورد کیونکہ خون کو صاف کرتا ہے
لہٰذا جو کیلشیم کے ڈپازٹ اس کان کے اندرونی حصے میں جمع ہو رہے ہیں انہیں ڈیزالو کر کے خارج کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی ادویات ضرور جاری رکھیں اور اس تسبیح پہ اپنا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ ناظرین، الحمدللہ تقریباً 24 یا 28 گھنٹے کے بعد میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی۔ اب قے کی شکایت انہیں نہیں تھی اور کچھ دنوں میں وہ صحت یاب ہونے لگے۔ چند دنوں کے بعد وہ مکمل طور پہ اپنی جو روٹین کا ورک تھا اس میں آ چکے تھے، اور وہ کنڈیشن جس کے مہینوں رہنے کا خدشہ تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو چکی تھی۔ انہیں دوبارہ ڈاکٹر سے مشورے کا میں نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کنسلٹ کریں۔ ڈاکٹر نے جب ان کا مکمل چیک اپ کیا تو انہوں نے بھی ان صاحب کو مکمل صحت یاب قرار دی۔ ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، اور میری ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے وہ اپنی روٹین کے کاموں میں جلد صحت یاب ہو کے انہیں جوائن کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ لاجورد کی تسبیح آج بھی ان کے پاس ہے، اور میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ بعد میں کیونکہ بیماری سے تو وہ شفا یاب ہو چکے تھے، تو محض ذکر و اذکار کے لیے وہ اس تسبیح کو ضرور استعمال کریں۔ تو ناظرین، کوئی بھی اگر پوزیشنل ورٹائگو کا شکار ہوتا ہے اور اسے یہ پتھر موافق آتا ہے تو وہ مشورے کے بعد اس کو ضرور استعمال کریں۔ پہلے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پتھر ایک انتہائی طاقتور ایمپلیفائر ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں، اگر انہیں یہ پتھر موافق ہے تو انہیں یہ ضرور پہننا چاہیے۔ یہ عبادت میں یکسوئی اور کنسنٹریشن کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اور طبیب حضرات، ان کے لیے بھی یہ بہت سود مند ثابت ہوتا ہے، یہ کیونکہ ایسی انرجی جنریٹ کرتا ہے جو کہ مریض کے مرض کی تشخیص کرنے اور اس کو ادویات دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو دماغی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، ذرا سا کام ہوتا ہے جو ان کے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ کام جو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ چند گھنٹوں میں کر سکتا ہے، یہ شخص اس کو کرنے میں کئی دن لگا دیتا ہے۔ اگر یہ پتھر ان کو سوٹ کرتا ہے تو مشورے کے بعد وہ اس کو ضرور پہنیں، کیونکہ یہ دماغ کو ایسی انرجی دیتا ہے جس سے دماغ کے خلیے کھلتے ہیں، دماغ پراپر طور پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے بہت مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ، یورپ، بھارت اور چین وغیرہ میں اس پتھر کو انسانی انرجی کی تھیوری جسے چکرا سسٹم کہتے ہیں، اس میں تھرڈ آئی کو بیلنس کرنے اور اسے کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پتھر کائنات میں موجود ہیلنگ جو فریکوینسیز اور انرجی ہوتی ہے اسے انسانی جسم میں منتقل کرتا ہے۔ ناظرین، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کوئی پتھر استعمال کریں تو یہ جان کر کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور اس کے جو بھی فوائد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں۔ اگر رب چاہے تو ہی آپ ان کے فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سا پتھر موافق آتا ہے، آپ کو کون سا پتھر پہننا چاہیے، کس طرح سے پہننا چاہیے، تو آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ ہمارے نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر امامیہ جنتری کے حوالے سے مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ امامیہ جنتری اپنے قارئین کو یہ سہولت بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اگر اصلی نگینے اور پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو سرٹیفیکیشن کے ساتھ آپ امامیہ جنتری سے اصلی جواہرات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ امامیہ جنتری آفیشیل کی جو اپلیکیشن ہے اپنے اینڈرائڈ فون یا آئی فونز میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سٹورز میں موجود ہے، لیکن اوریجنل اپلیکیشن کی نشانی یہ ہے کہ یہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور انسٹال کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امامیہ جنتری کی تمام تر ایڈیشنز ہائی ڈیفینیشن میں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیگر اس اپلیکیشن کی جو فیچرز ہیں ان کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، لہٰذا ہماری اوریجنل افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کردہ اپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے،
آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے پیر کے روز جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے پتھر کی تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو خیر اور برکت عطا فرمائے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔